السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 3۔ بڑھتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ پہلے فی ہا، اس میں، فی کا مطلب ہے میں، ہا کا مطلب ہے اس۔ فی ہا، اس میں، کتبن، تحریریں ہیں، کتبن، تحریریں ہیں، قیمہ، درست، بامحاورہ ترجمہ، جس میں درست تحریریں ہیں۔ اب الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتبن، اب اس سے مراد لکھی ہوئی تحریریں ہیں یا صورتیں بھی مراد ہیں، یا پہلی الہامی کتابوں کے احکام۔ کتاب کا لفظ جو ہے یہ احکام شریعت کے لیے بھی آتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے قیمہ، اس کا معنی ہے درست، سچی، مستحکم، سیدھی، قائم دائم۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو روشن دلیل بھیجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس میں جو ہے قرآن میں تمام درست تحریریں ہیں، صحیح اور درست احکام ہیں۔ یہ پاک صحیفے ایسے ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ہیں جو عدل و اعتدال کے ساتھ دیے گئے ہیں، اور یہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ کیسے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اگلی آیت، وما، و اور ما نہیں۔ ما کا لفظ سورۃ الکافرون میں آیا تھا اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا جو۔ یہاں پر اس کا معنی نہیں میں آئے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آیت کے آگے کہیں اللہ کا لفظ آ رہا ہو، شروع میں ما ہو اور آگے اللہ کا لفظ آ رہا ہو، تو یہ ما جو ہے نہیں کے معنی دے گا۔ اب دیکھیے اللہ کہاں آ رہا ہے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا، وما اور نہیں، تفرقہ، تفرقہ کیا۔ اس کے مطلب ہیں تفرقہ، پھوٹ، انکار، اختلاف یا فرق کرنا۔ وما اور نہیں، تفرقہ، تفرقہ کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتو، جو دیے گئے تھے، الکتابہ، کتاب۔ اب اہل کتاب کے لیے دوسرا لفظ کیا استعمال ہوا؟ اوتو الکتاب۔ اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے تھے، الا، مگر، من بعدی، بعد اس کے، ما، جو۔ اب جو اس کا مطلب کیوں آیا؟ کیونکہ آگے الا نہیں آ رہا۔ ما، جو، جاءت، آ گئی، ہم، ان کے پاس، البینہ، کھلی دلیل، روشن دلیل۔ کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن۔ اب ما اور الا، یہ جو دو لفظ ہیں، یہ جب آتے ہیں تو اس کا تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی زور پیدا کرنے کے لیے۔ تو بات میں زور پیدا کیا گیا ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا دو طرح سے ترجمہ کریں گے آپ آسانی کے لیے۔ ایک تو جیسے لفظی ترجمہ ہے ما کا نہیں، الا کا مگر، اسی طرح اور نہیں تفرقہ کیا اہل کتاب نے، اور اہل کتاب نے تفرقہ نہیں کیا مگر کھلی دلیل، روشن دلیل آ جانے کے بعد کیا۔ ایک تو ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اردو میں ہمارا یہ اسلوب نہیں ہے۔ اردو میں ہم نفی کے الفاظ سے ہم ترجمہ نہیں کرتے، ہم سیدھی جو بات ہے وہ سمپلی اس کو بیان کر دیتے ہیں واضح طور پہ۔ تو اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم اسی طرح سے کریں گے، اہل کتاب نے واضح دلیل آ جانے کے بعد تفرقہ کیا، اہل کتاب نے واضح دلیل آ جانے کے بعد تفرقہ کیا۔ اینی ہاؤ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، جو آسان لگتا ہے آپ کو، آپ اسی طریقے سے ترجمہ اس کا کر لیجئے گا۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلے یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے دونوں گروہ متفق تھے، یہود اور نصارہ، اہل کتاب، کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا تورات اور انجیل میں کہ آخری نبی آئیں گے اور الہامی کتاب اترے گی، اور بہت ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات ان کی کتابوں میں تھیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے جس طرح کہ کوئی انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے، یعنی اتنی زیادہ علامات ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ اور یہ لوگ اتنے منتظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آخری نبی آئیں جلدی سے۔ تو یہ جو مشرکین ہیں، ان کے دشمن، تو یہ آخری نبی کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جو ہے جنگ کریں گے، اور ان نبی کی برکت سے ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو مبعوث کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے فوراً اس کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن بہت ساروں نے انکار کیا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کو دیکھنے سے پہلے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو پھر ان میں تفرقہ پیدا ہو گیا، اختلاف کرنے لگے یہ اسی بات سے، تو انہوں نے مانا ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں مانا ہے اس کے پیچھے بھی ہے ایک سٹوری، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہی سارے پیغمبر انبیاء کرام آتے رہے ہیں، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، پھر نبی آتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے نبی، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے انہی کی نسلوں میں سے۔ اور پھر ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی انہی کی نسلوں میں سے نہیں بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ پیغمبر تھے اور آگے کوئی بھی پیغمبر ان کی نسل میں سے نہیں مبعوث ہوا، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے، اور عربوں میں سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ تو اب ان کو حسد تھا، تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ کل تک جو جبرائیل علیہ السلام ہمارے انبیاء پر وحی لے کر اترتے تھے، اب یہ ان پر آیا کریں گے۔ تو یہ ان کے انکار کی جو تھی بڑی وجہ تھی۔ اس سے اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے اب ہم۔ وما اور نہیں، امرو وہ حکم دیے گئے تھے۔ جب ورب کے پہلے لیٹر پر پیش ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ پیسو وائس کیا جاتا ہے۔ وما اور نہیں کا ترجمہ اس لیے آ رہا ہے کہ آیت میں آگے الا ہے۔ وما اور نہیں، امرو وہ حکم دیے گئے تھے، الا مگر، لیعبدوا اللہ لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین مخلص ہو کر، چلیں آسان الفاظ آپ کو بتاتی ہوں، مخلصین مخلص ہو کر، لہو واسطے اسی کے، الدین دین کو، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر یہ کہ وہ خالص اس کے دین کے لیے اللہ ہی کی عبادت کریں۔ حنفاء کا لفظ جو ہے یہ حنیف سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے یکسو ہو کر، فل فوکس ہو کر، پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جانا سیدھے رستے کی طرف، خواہ باطل دائیں بائیں سے آئیں، مشکلات آئیں، لیکن وہ ان کی طرف توجہ نہ کرے اور سیدھا ہی سیدھا چلتا چلا جائے حق کے راستے پر۔ تو حنفاء یکسو ہو کر۔ جب آیت لمبی ہو تو اس کے بھی ہم حصے کریں گے اور پھر ترجمہ کریں گے تاکہ بامحاورہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ آیت لمبی ہے تو اب اس آیت کے ہم اس کو سپلٹ کریں گے 3 حصوں میں، اور اردو میں 3 جملے ہمارے بنیں گے۔ حنفاء تک ایک حصہ کر لیجئے آپ، اس کا ترجمہ کریں گے ہم بامحاورہ، اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی خالصتاً یکسو ہو کر عبادت کریں۔ اتنا ہو گیا۔ آگے اور یقیمو وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز کو، اور وہ نماز قائم کریں، اور یوتو وہ ادا کریں، الزکاۃ زکوٰۃ کو۔ اب یہ اگلا جملہ تیار ہو گیا ہمارا، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ تیسرا حصہ اب اور ذالک یہ ہے، دین القیمہ درست، قیمہ درست، اور یہ ہی درست دین ہے۔ اب پوری آیت کا ترجمہ کریں گے ہم۔ اب دیکھیے 3 جملے بنا لیے نا اپنے چھوٹے چھوٹے سے، اب انہی کو ترتیب دے دیں تو آپ کا بامحاورہ ترجمہ تیار ہے پوری آیت کا۔ اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی خالصتاً یکسو ہو کر عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے۔ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کچھ انہی کی خصوصیت نہیں ہے، ہر ملت کو، ہر قوم کو اللہ کی طرف سے جو بھی نازل ہوا دین، جو بھی نبی پاک آئے اس قوم کے لیے، ہر نبی لا الہ الا اللہ کا ہی پیغام کلمہ لے کر آیا ان تک، اور
توحید کا پیغام ہی لے کر آیا. اس نے یہی حکم دیا اپنی امت کو کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اور یہ جو شریعت محمدیہ ہے اس نے بھی جو احکام ان کو دیے وہ بھی بالکل وہی تھے جو پہلے ان کی کتابوں نے دیے تھے. ان سے کچھ مختلف احکام ہوتے اگر تو ان کو کچھ مخالفت کرنے کا بہانہ بھی ہوتا. اب تو وہ بھی نہیں ہے کہ سیم ہی دین ہے, ایک ہی لڑی سے آتے چلے جا رہے ہیں اور ایک طرح کے ہی احکامات ہیں. بس آج کا لیسن یہاں تک ہی رکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.